فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تسعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ آپ اپنے رخساروں کو لوگوں کے لیے پھلائیے نہیں اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلیے۔ اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والے، شیخی بھگورنے والے انسان کو پسند نہیں فرماتے۔ آپ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کیجئے، اپنی آواز کو پست رکھیے۔ یقیناً سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور نہایت ہی عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے موضوع پر ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے۔ آج کا موضوع بھی ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے درخشاں پہلوؤں میں سے ایک انتہائی خوبصورت پہلو، اس کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں سب سے اونچا اور سب سے بڑا مقام عطا فرمایا۔ کائنات میں اللہ کریم نے اگر کسی شخصیت کو اس دنیا میں سب سے زیادہ اور سب سے اونچا اور سب سے بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ نہ نوریوں میں، نہ ناریوں میں اور نہ ہی خاکیوں میں آپ کا مقابلہ کرنے والی کائنات میں کوئی دوسری ہستی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ عظیم الشان مقام اور مرتبے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ سبق دیا کہ اپنی ذات میں انسان کو خود بڑا نہیں بننا چاہیے، چاہے اس کا مقام خود کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو۔ انسان اپنی ذات میں اپنے آپ کو ہمیشہ نیچا رکھے، اپنے آپ کو منکسر المزاج بنا کر رکھے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اور اللہ تبارک و تعالی اسی عاجزی اور انکساری میں انسان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں پھر جو کائنات میں کسی دوسرے آدمی کے حصے میں نہیں آتا ہے۔ جس کا مقام پہلے ہی چھوٹا ہے وہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو اور اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہو، ایسا بدبخت اور ایسا بدنصیب بھی انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کو شدت کی نگاہ سے ناپسند فرماتے ہیں جو فقیر بھی ہے، غریب بھی ہے، مسکین بھی ہے، کمزور بھی ہے اور پھر تکبر کرتا ہے، پھر فخر اور غرور کرتا ہے۔ فخر اور غرور تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی پسند نہیں ہے جو خود بڑا ہے، مال کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، کسی مقام کے بھی اعتبار سے اگر وہ بڑا ہے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی طرف سے غرور اور تکبر پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں، کائنات میں سب سے بڑا ہو کر اپنے آپ کو عاجز اور مسکین بنا کر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا اور لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں، انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا تمام لوگوں کا سردار ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں سید الرسل ہوں۔ اللہ کریم نے مجھے وہ مقامات اور وہ اعزازات سے نوازا ہے کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا گیا، ولا فخر، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔
اس میں میرے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا اور بالخصوص آپ کی امت کو دیا۔ اپنے نبی سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یقین تھا کہ میرا نبی جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک بالکل تکبر کرنے والے نہیں، عاجز اور مسکین ہے۔ اصل سبق آپ کی امت کو پڑھانا تھا، تو کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی سورہ لقمان کی، اس میں بھی لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے رخسار لوگوں کے سامنے پھلا پھلا کر باتیں نہ کرو، یعنی تکبر نہ کرو، منہ پھلا پھلا کر جو ہے وہ باتیں نہ کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تکبر کے ساتھ نہ چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کریم تکبر کرنے والے کو اور شیخی کرنے والے کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے۔ اور وقصد فی مشیک، اپنی چال میں بھی میانہ روی اختیار کرو، اپنا چال چلن بھی ایسا بناؤ کہ جس میں کسی دوسرے آدمی کو یہ نہ نظر آتا ہو کہ یہ آدمی اپنے آپ کو بڑا بنا کر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو بھی پست رکھو، بحث مباحثہ ہو جائے، تو میں ہو جائے، بات چیت چل نکلے تو اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز جو انسان کو خود اچھی نہیں لگتی ہے، وہ سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز۔ گویا کہ جو چیخ چیخ کر انسان باتیں کرتا ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرتا ہے، وہ انسان، اس کو جو ہے وہ گدھے کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت دی گئی ہے کہ اس طریقے سے باتیں نہ کرو، اس طرح کے کام تو گدھا کرتا ہے، اور گدھے کی آواز کو کوئی بھی انسان جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، آپ زمین کو پھاڑنا چاہیں تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہیں، اور پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچنا چاہیں تو آپ پہاڑوں کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کا قد بہت چھوٹا ہے، پہاڑوں کی اونچائی بہت زیادہ ہے، آپ اپنے قد کے اعتبار سے بھی پہاڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے بھی پہاڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ان کی چوٹیوں کو سر کرنا چاہو تو ایک پہاڑ کی چوٹی کو سر کر لو گے، دو کو سر کر لو گے، تین کو کر لو گے، چوتھے پہاڑ کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکو۔ ہم نے اینٹیں اتنے اونچے پہاڑ بنا دیے ہیں، تو ان کی بلندی تک بھی پہنچنا چاہو تو ان تک نہیں جو ہے وہ پہنچ سکتے، پھر اپنے آپ میں تکبر اور غرور جو ہے وہ کیوں پیدا کرتے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، تیسری جگہ پہ اللہ نے حکم دیا، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ کسی جاہل آدمی سے واسطہ پڑ جائے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں، خام خواہی بحث میں حصہ نہیں لیتے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ ماننے والا نہیں، تو اس سے بحث کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک دفعہ بات سمجھا دی ہے، نہیں سمجھ آئی تو نہ صحیح، سمجھانا، بتلا دینا یہ ہمارا کام ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق بخش دینا یہ میرا اللہ کا کام۔ اس لیے خام خواہی فضول بحث میں حصہ لینا یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا کوئی حصہ نہیں۔ تیسری چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، لوگوں آخرت کس کو ملے گی؟ آخرت کا جو گھر ہے، کامیابی کا جو گھر ہے، جو جنت کا گھر ہے، یہ ہم نے کن لوگوں کے لیے بنا رکھا ہے؟ جو زمین میں بلندی کو نہیں چاہتے، جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، زمین میں بڑائی کو نہیں چاہتے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا نہیں کرنا چاہتے، ان لوگوں کے لیے ہم نے آخرت کا گھر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ ہمیں جو ہے وہ اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ زمین میں تکبر نہیں کرنا، زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا، اپنے آپ کو کبھی بھی دوسروں سے بڑا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں سے نیچا ہی رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو بلند کرنا چاہے جب بلند کر دیتا ہے تو وہ سب سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرے، اس سے کوئی بڑا نہیں بنتا۔
خود سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہوں، لیکن لوگ جو ہے وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ آدمی پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ، ہماری نظر میں تو بہت نیچا ہے. بڑا وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بڑا بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث بھی اسی سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں. آپ نے فرمایا، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی اوحى الی اللہ یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد. اللہ نے میری جانب وحی کی ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے اوپر فخر کا اظہار نہ کرے. تو تیری کیا حیثیت ہے؟ میں بڑی اونچی حیثیت والا ہوں، میرے پاس مال بھی زیادہ، میرے پاس خوبصورتی بھی زیادہ، میرے پاس علم بھی زیادہ، میرے پاس کوٹھیاں بھی زیادہ، تو حقیر انسان ہے. فرمایا کسی آدمی کو بھی یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا بنا کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرے. ولا یبغی احد علی احد، کوئی کسی کے اوپر کسی قسم کی زیادتی نہ کرے. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ کسی آدمی کے مال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں صدقہ خیرات کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے. صدقہ خیرات کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. جس قدر انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا چلا جاتا ہے وہ مال انسان کا جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور پھر فرمایا، وما زاد اللہ بعفو الا عزا، جب کوئی آدمی کسی دوسرے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کریم اس کے معاف کرنے سے انسان کو بے عزت نہیں کرتا، ذلیل نہیں کرتا، بلکہ اور اس کی عزتیں جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے. دنیا میں انسان سمجھتا ہے میں فلاں کو معاف کر دوں پھر تو میں نیچے لگ جاؤں گا، پھر تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، ہماری تو ناک خاک میں مل جائے گی اگر ہم نے اس کو معاف کر دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ کسی بندے کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. اس کی شان کم نہیں ہوتی ہے، اس کی قدر کم نہیں ہوتی، وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا. معافی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزتوں سے بھی سرفراز فرماتے ہیں. اور پھر آخر میں فرمایا، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو نیچا کر دیتا ہے، جو کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو نیچا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو جو ہے وہ بلند کر دیتا ہے. جو آدمی اپنے آپ کو نیچے کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اونچا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے کر دیتا ہے. وہ نیچے ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے. قارون کو اپنے خزانوں کے اوپر بڑا ناز تھا، اپنی مال و دولت اور اپنی حکومت کے اوپر بڑا فخر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں جو ہے وہ دھنستا ہی چلا جائے گا. اپنے آپ کو اس نے اونچا کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے نیچوں سے نچلا جو ہے وہ کر دیا اور ذلیلوں میں سے ذلیل کر دیا. سب سے نچلے درجے میں اسے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بنا کر پیش کیا کہ لوگوں، آپ اپنے آپ کو جس قدر اونچا بنانے کی کوشش کرو گے میں اسی قدر تمہیں نیچا کروں. تم جس قدر میری لیے، میری رضا کے لیے اپنے آپ کو نیچا رکھو گے میں اسی قدر جو ہے وہ تم کو اونچا جو ہے وہ کرتا چلا جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی، انکساری، اس کے اختیار کرنے کا حکم دیا اور تکبر سے بچنے کا حکم دیا. آپ فرماتے ہیں، لوگو اذا سقطت لقمۃ احدکم، جب تمہارے کسی آدمی کا کوئی لقمہ کھانے کا نیچے گر جائے، فلیمتن ھذا، اس میں سے جو مٹی لگی ہے اس کو اتار دو. ولیأکلھا ولا یدعھا للشیطان، وہ لقمہ اٹھا کر کھا لینا چاہیے، اسے شیطان کے لیے ترک نہیں کرنا چاہیے. آج کس قدر جو ہے لوگوں میں تکبر ہے اور اپنے آپ میں بڑا پن ہے. مہمان ہو، میزبان ہو، لقمہ نیچے گر جاتا ہے تو ہر بندہ کہتا ہے چھوڑی چھوڑی چھوڑی، یہ دوسرا لے لیجیے، آپ یہ پلیٹ میں دوسرا، برتن میں دوسرا موجود ہے، اسے چھوڑ دیجیے. آپ نے فرمایا وہ لقمہ جو نیچے گر گیا ہے وہ آپ نے گویا کہ شیطان کا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا. تکبر کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ لقمہ اٹھا کر نہیں کھاتا. میں مٹی والا کھاؤں، میری شان یہ ہے کہ میں مٹی والا کھانا کھاؤں،
فرمایا یہ مٹی والا نہیں، جس میں مٹی لگی ہے اس کو اتار دو، باقی حصہ کھانے والا ہے۔ یہ عاجز لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ کھانے کو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع نہیں کرتے، اور یہ بڑے لوگوں کا مقام ہے کہ وہ کھانا، اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں، پھر کیا ہو، ضائع ہوتا ہے تو ضائع ہو جائے، اس میں کون سی بات ہے، اللہ نے ہمیں بہت دے رکھا ہے، جب مجھے میرے پاس اتنا زیادہ موجود ہے تو یہی میں نے کھانا ہے؟ نہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس کا بھی سوال ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا تم جب برتن میں سے کھاؤ تو برتن کو اچھی طرح صاف کرو، تمہیں نہیں معلوم تمہارے کھانے کے اندر کون سے لقمے میں اور کون سے ذرے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، کون سا کھانا جو ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچانے والا ہے اور زیادہ تمہارے لیے برکت کا اور مفید ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے، اس لیے برتن کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے صاف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف حکم دیا بلکہ آپ خود اپنی انگلیاں مبارک ان کو چاٹ لیا کرتے تھے، ان کو چاٹ کر ان کو صاف کیا کرتے تھے کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے انسان کہے کہ اس سے عزت میں فرق آتا ہے، اس سے انسان کی توہین ہو جاتی ہے۔ کہا نہیں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ اس کی نعمت کو جو ہے وہ ضائع نہ کیا جائے، اس کی نعمت کو جو ہے وہ استعمال کرنا اور اس کو سنبھال کر رکھنا، یہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اس کی نعمت کو ضائع کر دینا یہ تکبر ہے۔ آج کتنے ہی فنکشن ایسے ہیں، اگر براتوں میں اور شادیوں میں اور ولیموں میں اور عقیقے کی محفلوں میں دیکھا جائے تو ہر بندہ ہی تقریباً الا ماشاء اللہ جس کو اللہ نے بچا رکھا ہے اپنی برتن میں خوب کھانا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ ساری زندگی کا کھانا آج ہی میں نے کھانا ہے، پلیٹ پوری بھر لیتا ہے، پھر اس میں سے ایک نوالا لیا، دو لیے اور باقی ساری وہاں پہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور قریب میں بیٹھا آدمی اس کی پلیٹ میں سے لینا گوارا نہیں کرتا کہ یہ جھوٹا ہو چکا ہے، یہ استعمال شدہ ہو چکا ہے، لہٰذا میں نے اس کو نہیں کھانا ہے، وہ سارے کا سارا اسی طریقے سے کوڑے کے ڈرم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ تکبر ہے، اس کو تکبر میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر جو ہے وہ پسند نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا یہ 2-3 حدیثیں بیان کی ہیں میں نے اور 2-3 آیتیں بیان کی ہیں، ان کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں کیا درس دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، زندگی میں آپ کس قدر اپنے آپ کو بڑا بنا کر جو ہے وہ لوگوں میں پیش کرتے تھے۔ پچھلے کئی خطبات میں آپ سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہوتے تو پہچانا نہیں جاتا تھا کہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ سائل آنے والا، دور سے آنے والا آ کر مجلس والوں سے پوچھتا تھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے، مجھے بتلائیے وہ کون ہے۔ لوگ اشارہ کر کے بتلاتے کہ آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں۔ آپ کی کوئی نمایاں کرسی نہ ہوتی تھی، نمایاں کوئی مجلس نہ ہوتی تھی، نمایاں کوئی لباس نہ ہوتا تھا جس سے لوگوں کے درمیان آپ کو نمایاں فوقیت حاصل ہو، اس طریقے کا آپ کبھی اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں چلو آغاز کے زمانہ میں ہے، اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے وسیع مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں سے آپ کو مشرکین مکہ نے ایک دن نکال دیا تھا اور آپ کو وہاں پہ عبادت کرنے کی اور تبلیغ کرنے کی اجازت نہ دی تھی۔ ایک دن آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، دشمنوں جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں اور اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا۔ قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی گردن جھکائی ہوئی ہے، آپ نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، پیٹ جو ہے وہ جھکا ہوا ہے، آپ کا چہرہ مبارک نیچے کی جانب ہے، آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آپ کے پالان کے اگلے حصے کو جو ہے وہ چھو رہی ہے، اس کو چھو رہی ہے عاجزی کی وجہ سے، اور آپ سورہ فتح کی جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ شکر ادا کرتے ہوئے، گردن نیچی کرتے ہوئے فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں۔ دشمن جو ہے وہ کانپ رہا ہے کہ آج ہم سے گن گن کر ساری زندگی کے بدلے جو ہے وہ لیے جائیں گے، آج ہمیں معافی جو ہے وہ نہیں مل سکے گی۔ لیکن قربان جائیے، جب آپ سے بات چیت ہوئی تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ لوگوں، آج کے دن ہم نے تم سب کو معاف کر دیا، کسی سے ہم نے کوئی بدلہ نہیں لینا، جاؤ جو آپ نے اپنے گھر میں جا کر دروازہ بند کر لے، ہم نے اس کو بھی پناہ دے دی ہے، کوئی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے ہم نے اس کو بھی پناہ دے دی،
کوئی بیت اللہ کے غلاف کو جا کر پکڑ لے، ہم نے اس کو بھی پناہ دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی۔ ایک آدمی بڑی جرت کر کے، ہمت کر کے آپ سے بات کرنے کے لیے آیا۔ اس کے ذہن میں تھا آپ نبیوں کے سردار ہیں، نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے دنیا میں اپنا دین پھیلایا ہے اور دنیا نے مانا ہے، اور بالآخر آپ نے مکہ کو فتح کر لیا ہے۔ آج ایک بہت بڑے بادشاہ کی حیثیت سے آپ مکہ میں داخل ہوئے ہیں، آپ سے بات کرنے آیا تو دل میں تھا کہ آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ قریب آ کر بات کرنے لگا تو زبان لڑکھڑانے لگی۔ حدیث میں آتا ہے اس کے کندھے حرکت کرنے لگے، کانپنے لگے، وہ ڈر کی وجہ سے کانپنے لگا اور بات نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوّن علیک نفسک، اے میرے بھائی اپنے آپ کو حوصلہ دو، اپنے آپ کو حوصلہ دو، گھبرانے کی کون سی ضرورت ہے؟ انی لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں، میں ایک نبی ہوں اور عبد ہوں۔ انما انا ابن امرأۃ، میں تو ایک عورت کا بیٹا ہوں۔ قربان جائیے، بادشاہ تو کیا ہوتے ہیں، بادشاہوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے، سید الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں میں نبی بھی ذکر نہیں کیا، نبیوں کا سردار بھی ذکر نہیں کیا۔ اپنے بھائی سے کہا کیوں گھبرا رہے ہو؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایک عورت کا بیٹا ہوں، ایک عورت کا بیٹا ہوں۔ کون سی عورت؟ تاکل القدید، جو وڑیاں کھاتی ہے۔ ہماری زبان میں وڑیاں کہتے ہیں، گوشت خشک کر لیا جاتا ہے، اور پرانے زمانے میں خشک کر کے رکھ لیا جاتا تھا تو اس کا سالن بعد میں بنایا جاتا تھا۔ خشک گوشت کھانے والی عورت کا میں بیٹا ہوں، میں ایک خشک گوشت کھانے والی عورت اس کا بیٹا ہوں۔ مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ اپنے آپ کو حوصلہ دو اور تسلی کے ساتھ میرے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھ کر جیسے بھی بات کرنا چاہتے ہو بات کرو۔ یہ آپ نے دنیا والوں کو درس دیا۔ آج ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں، ہمیں کوئی عہدہ مل جائے، ہمیں کوئی نوکری مل جائے، ہم جو ہے وہ کوئی ہنر سیکھ لیں، تو دنیا میں دوسرے لوگوں کو انسان سمجھنا اپنی جو ہے وہ توہین سمجھتے ہیں کہ یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہیں، میں جو شخص ہوں میری طرح کا کوئی مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ وہی دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ سریا کیا آتا ہے؟ انسان انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا، اور حقیر سمجھتے ہوئے، کیڑے مکوڑے سمجھتے ہوئے ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسے احساس تک نہیں ہے تیری حیثیت کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ پانی کا ایک بلبلہ ہے، پانی کا ایک بلبلہ ہے جس کو سوئی مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہوا کا معمولی سا جھونکا ہی آئے تو پانی کا بلبلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں بلکہ نبیوں کے سردار ہونے کی حیثیت سے بھی لوگوں کو بولتے ہیں لوگوں میرے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراؤ نہیں، میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو وڑیاں کھاتی ہے، جو خشک کیا ہوا گوشت جو ہے وہ کھاتی ہے، کئی دن جو ہے وہ دھوپ میں رکھ کر گوشت خشک کر لیا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے جب ضرورت پڑ جاتا ہے۔ تو میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں، لہٰذا مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بڑے منکسر المزاج تھے۔ گھر میں بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر کے سارے کام کرتے تھے، جیسے تم لوگ اپنے گھر کے کام کرتے ہو ایسے آپ بھی اپنے گھر میں کام کرتے تھے، کپڑے بھی سلائی کر لیتے، جوتا بھی آپ ٹھیک کر لیتے، اور ضرورت کے سارے کام کر لیتے۔ آپ بچوں کے ساتھ شدید محبت کرتے اور بچوں کے سر پہ دستے شفقت رکھتے، گزرتے ہوئے بچوں کو سلام کہتے، آپ نے کبھی توہین نہیں سمجھی۔ بچوں کو سلام کہوں؟ آج ہم کسی اپنے مد مقابل کو سلام کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں، جب اس سے کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد ہوتا ہے تو پھر ضرور سلام کرتے ہیں، 10 دفعہ سلام کرتے ہیں۔ کوئی مقصد نہ ہو تو کنی کترا کر انسان جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ آپ بچوں کو بھی سلام کرتے، اور آپ گدھے کے اوپر، خچر کے اوپر سواری کرنے میں کبھی کوئی عار محسوس نہیں کی۔ آپ نے گدھے کے اوپر بھی سواری کی، خچر کے اوپر بھی سواری کی، اونٹنی پہ بھی سواری کی، اور اپنے لیے کوئی شاندار قسم کے گھوڑے نہیں رکھے۔ اگر آپ گھوڑا رکھنا چاہتے، دنیا میں آپ سے بڑا شاہ سوار کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا جرنیل اور سپہ سالار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن قربان جائیے اپنے لیے کوئی اعلیٰ قسم کا آپ نے گھوڑا نہیں رکھا کہ دنیا کو بتلاؤں
کہ میں بہت بڑا سپہ سالار ہوں، میری سواری جو ہے وہ بڑی عالی شان ہے، نہیں، بلکہ عام سواری کے اوپر آپ سفر کرتے، اپنے پیچھے عام لوگوں کو سوار کروا لیتے، اپنے پیچھے اور آگے عام چھوٹے بچوں کو سوار کروا لیتے. کبھی آپ نے جو ہے وہ تکبر کا اور غرور کا اور کبھی بھی اپنے آپ میں بڑائی کا لوگوں کے سامنے آپ نے کبھی اظہار نہیں کیا. قرآن مجید نے جیسے جیسے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے عمل کر کے دکھلایا، جیسا کہ حضرت عائشہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق سارے کا سارا قرآن ہے. قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاؤ اور آپ کی زندگی میں وہ مثالیں جو ہے وہ اخذ کرتے چلے جاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو ہے وہ کیسے عمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مل کر لوگوں جیسے ہو جاتے. غزوہ خندق کے موقع پر لوگوں کے ساتھ مل کر آپ نے خود خندق کھود، آپ نے جو ہے وہ اوزار استعمال کیے، آپ کے پیٹ پر آپ کے جسم پر زمین سے مٹی اڑ کر پڑتی رہی، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ میں نبیوں کا سردار ہوں، میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ اونچا ہوں. آپ نے ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کبھی کبر کے قریب سے بھی گزر کر نہیں دیکھا. لوگوں میں جب سب سے بڑا ہوں کائنات میں اللہ کے بعد، میں تکبر نہیں کرتا تو آپ لوگ کیوں تکبر کرتے؟ میرے ساتھ محبت کرنے والے، کوئی خطیب ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی کسی ہنر کا ماہر ہے، ہر بندہ ہی اپنے اپنے طبقے میں اپنی اپنی فیلڈ میں وہ سمجھتا ہے جو میں ہوں وہ میں ہی، میرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، میں فلاں جگہ پہ رہا تو میرا ہی راج رہا، میں ہی حکومت کرتا رہا، ہمارا کون ہے کوئی مقابلہ کر کے آئے، دکھائے تو صحیح ہمارے پلے کا کوئی بندہ ہو. فرمایا لوگو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے بڑا ہو کر تم میں سے میں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا ظاہر نہیں کیا، تم اپنے آپ کو بڑا کیوں ظاہر کرتے؟ خندق کھودی، کمزور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہتے، زیادہ وقت آپ کمزور لوگوں کے ساتھ گزارتے، کمزور لوگوں کے حالات دریافت کرتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، ان کی تیمارداری کرتے، ان کے جنازے میں شریک ہوتے. آپ جانتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عورت کالے رنگ کی حبشہ کی رہنے والی صفائی کیا کرتی تھی. ایک دن فوت ہو گئی، صحابہ نے دفنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ عورت غائب ہے. پوچھا وہ عورت کہاں گئی؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی. کہا مجھے خبر کیوں نہیں دی، مجھے تم نے بتلایا کیوں نہیں؟ کأنہم صغروا امرہا، حدیث کے لفظ ہیں صحابہ کرام نے اس عورت کے معاملے کو ہلکا سمجھا کہ یہ تو معمولی سی عورت ہے، اس کے بتلانے کی کیا ضرورت ہے، پھر کیا ہوا، جنازہ ہی پڑھنا ہے، دفنانا ہی ہے، ہم اس کو کفن بھی دیتے ہیں، نہلا بھی دیا، کفن بھی دیا اور جنازہ پڑھ کے دفنا بھی دیا. آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، دلونی علی قبرہا. کالے رنگ کی عورت، کمزور سی مسکین عورت، یقینی بات ہے بوڑھی عورت ہوگی، یقینی بات ہے اس کا کوئی قریب میں خاندان نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مسجد نبی میں قریب میں رہتی تھی اور وہیں پہ مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی قبر کہاں ہے، مجھے قبر بتلاؤ. صحابہ اکرام نے قبر بتلائی، اس کی قبر پہ گئے اور جا کر جو ہے اس کی نماز جنازہ ادا، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے نماز جنازہ ادا کی. مسکینوں میں، غریبوں میں، کمزور لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے کو پسند کرتے تھے، ان کی عیادت کرتے، ان کی خبر گیری کرتے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے اور یہی سمجھتے کہ میں بھی انہی خاندانوں میں انہی کا ایک فرد، میں ان سے زیادہ کوئی بڑا نہیں ہوں، میں ان سے زیادہ کوئی اونچا نہیں ہوں. یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں تمہیں بتلاؤں نہیں جنت میں کون جائے گا؟ کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ. جنت میں کون جائیں گے؟ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو انتہائی کمزور ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، لوگ بھی انہیں کمزور سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں بھی کمزور ہیں اور لوگ بھی انہیں کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اتنا ہے اگر وہ قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. یہ لوگ جنت میں داخل ہو. پھر آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتلاؤں جہنم میں کون جائے گا؟ کل عتل جواز مستکبر. فرمایا ہر سرکش قسم کا آدمی، بد زبان قسم کا آدمی، منہ پھٹ قسم کا آدمی جو ہے اور اپنی چال میں اور اپنے اعمال میں سرکشی کرنے والا، تکبر کرنے والا اور اپنے آپ میں غرور اور فخر کرنے والا، یہ انسان جو ہے وہ جہنم میں جائے. اور دوسری حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو الکبر ردیائی،
الکبر ردائی والعظمت عذاری، لوگوں تک کبریائی، بڑیائی، بڑا پن یہ میری چادر ہے، اور عظمت یہ میرا تہبند ہے۔ فمن نازعنی فی واحد منہما ادخلتہ النار، لوگوں او عذبتہ، مختلف قسم کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ جس نے کبریائی کے بارے میں اور عظمت اور بڑائی کے بارے میں، ان دونوں میں سے کسی چیز کے بارے میں میرے ساتھ جھگڑا کیا، کسی نے تکبر کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کی، ایک روایت میں عذبتہ، دوسری میں ہے ادخلتہ، تیسری میں ہے قسمتہ، میں اس بندے کو توڑ ڈالوں گا، اس بندے کو تباہ و برباد کر دوں گا، اس بندے کو عذاب دوں گا، اس بندے کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، غرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ان کے ساتھ کلام نہیں کریں گے، ان کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک بندہ جو اپنی چادر، اپنا پجامہ، اپنی پینٹ ٹخنوں سے نیچے چھوڑنے والا ہے۔ یہ چادر پجامہ ٹخنوں سے نیچے چھوڑنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں، جو جان بوجھ کے تکبر کی نیت سے کرے یہ تکبر ہے۔ نہیں، یہ نیچے کرنا ہی تکبر کی نشانی، یہ نیچے رکھنا ہی تکبر کی نشانی ہے۔ فرمایا ان تین بندوں میں سے ان میں سے ایک بندہ یہ ہے جو اپنی چادر جان بوجھ کے ٹخنوں سے نیچے چھوڑتا ہے، چاہے وہ تکبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بذات خود نیچے رکھنا ہی تکبر کی نشانی ہے۔ اور ایک روایت میں لفظ ہے عائل مستکبر، فقیر آدمی، اپنے آپ کو غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا، یہ بندہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اس کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کریں گے، اور اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے جی میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے حسن بھی دے رکھا ہو، جوانی بھی دے رکھی ہو، مال بھی دے رکھا ہو، ہنر بھی دے رکھا ہو، عہدہ بھی دے رکھا ہو، تب بھی انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ میں چھوٹا ہی، یہ سارا کچھ تو اللہ کا ہے، میرا تو اس میں کوئی کمال ہے ہی نہیں۔ اگر ذہانت ہے تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر خوبصورتی ہے تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر ہنر دے دیا ہے تو وہ بھی اللہ نے دیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے کہیں زیادہ اچھے ہیں، لیکن یہ کمالات ان کے پاس موجود نہیں جو میرے پاس موجود ہے۔ اللہ نے مجھے دے رکھے ہیں تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے والا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا، بڑا سمجھتا ہے، تو سمجھ لے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں ہے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سیرت طیبہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔